السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ہمارے دوست غیر مقلدین عام طور پر تقلید کا بڑا رد کرتے ہیں۔ تقلید یعنی وہ کسی صورت میں تقلید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شرک بھی کہتے ہیں تقلید کو۔ اب ظاہری بات ہے، جب شرک کہتے ہیں تو اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ یعنی تقلید کو اتنا کچھ وہ کہہ دیتے ہیں تقلید کہ تقلید کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا غیر مقلدین تقلید کہتے کس چیز کو ہیں، جبکہ تقلید کو وہ شرک کہتے ہیں؟ آخرکار ان کے نزدیک تقلید کیا ہے؟ اس پر ہماری ایک پہلے ویڈیو آ چکی، ضرورت پڑی کہ ہم دوبارہ اس پر گفتگو کریں تاکہ بات واضح ہو جائے اور دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں وہ بات آ جائے۔ تو پہلے ہم جانتے ہیں ان کے ابو یحییٰ نور پوری سے کہ وہ تقلید کس چیز کو مانتے ہیں، کہ تقلید ہے کیا چیز؟ تقلید ایک خاص روش کا نام ہے، کسی امام کی بات کو مان لینے کا نام تقلید نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ابو یحییٰ نور پوری کہتے ہیں کہ تقلید ایک روش کا نام ہے، کسی امام کی بات کو مان لینا تقلید نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب دیکھیں وہ یعنی تاکید کر رہے ہیں، بات یاد رکھنی ہے، کسی امام کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید کیا ایک خاص روش ہے، یعنی ایک یوں سمجھو ایک جو مقلدین کا ایک ذہن بنا ہوا ہے وہ روش، وہ تقلید ہے، شاید یوں کہنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہاں نہیں ہے۔ ویسے یہ تقلید کو شرک کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ یہاں سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ خود ان کی اپنی بات مل نہیں پا رہی کہ تقلید ہے کیا چیز۔ اب وہ پھر شرک کیسے بنا جب ان کے نزدیک یہ ایک بات نہیں ہے؟ آپ آگے سن لیں عبداللہ ناصر رحمانی کیا کہتے ہیں۔ اس نے تو کہا کہ کسی امام کی بات مان لینا یہ تقلید نہیں ہے، لیکن عبداللہ ناصر رحمانی سن لیں۔ علماء کرام کی کمیٹی اگر یہ کہے کہ ہماری رائے یہ ہے، پھر ان کی بات مانو گے، یہ تقلید ہے۔ علماء کی کمیٹی اگر فتویٰ صادر کرے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دلیل کے ساتھ اور اس کی روشنی میں، تو پھر آپ اس کمیٹی کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ اس فرمان کی پیروی کر رہے ہیں جو انہوں نے پیش کیا، یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر وہ دلیل پیش نہیں کرتے، نہ کتاب اللہ سے نہ سنت رسول اللہ سے، بلکہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور آپ اس کے پیروکار بن جائیں، تو یہ تقلید۔ تو ناظرین کرام، عبداللہ ناصر رحمانی کہتے ہیں کہ علماء کی کمیٹی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہے، پھر ان کی بات مان لو، یہ تقلید ہے۔ اگر وہ دلیل دیتے ہیں تو پھر ان کی بات مان لینا تقلید نہیں ہے۔ یعنی بات سیدھی یہ جو سمجھ میں آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات کسی نے بتائی اس کے ساتھ دلیل قرآن و حدیث کے ساتھ، یعنی قرآن و حدیث سے ہے، تو پھر یہ تقلید نہیں ہے۔ اور اگر بات پیش کی اپنی رائے سے، یعنی دلیل نہیں اس کے پاس، تو یہ تقلید ہے۔ یہ عبداللہ ناصر رحمانی۔ لیکن ہم اگر دیکھیں، پہلے تو نور پوری نے جو ابو یحییٰ نور پوری نے بتایا اس کی بات الگ ہے، ان کی بات الگ ہے، لیکن ان کی ہی بات کو دیکھ لیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علماء اکرام جو بات کہیں، اب یہ ان کے نزدیک ان کے علماء میں سے ہیں نا، علامہ ہیں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب۔ اب انہوں نے یہ جو بات کہی اس وقت جو سنا رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے بغیر دلیل کہی ہے، تو اس کے مطابق یہ جو انہوں نے تعریف کی، یہ خود تعریف ہی تقلید ہے۔ ان کی تعریف کے مطابق ان کی ہوئی تعریف ہی تقلید ہے۔ اب دیکھیں بات کوئی بن نہیں پا رہی، آپ دیکھ لینا، آگے بھی سن لینا، بات ان کی بنتی نہیں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر کو سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ تقلید کی سب سے صحیح، معتبر اور جامع معنی جو تعریف ہے وہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کی مجلس میں تھا تو فرمان لگے کہ ایک عرب سے میری تقلید کے حوالے سے بات ہوئی، تو میں نے جو تقلید کی تعریف کی وہ یہ تھی کہ قبول قول ینافی الکتاب والسنہ، کہ کسی کا قول، کسی امتی کی بات کو جو کتاب و سنت کی منافی ہے اس کو قبول کر لینا اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کو دین بنا لینا، یہ تقلید۔ تو ناظرین کرام، غلام مصطفیٰ ظہیر کہتے ہیں کہ تقلید کی جو صحیح جامع معنی تعریف ہے وہ یہ ہے، عبد المنان نور پوری کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یعنی کرتے تھے تقلید کی یہ تعریف کہ کسی امتی کی بات جو کتاب و سنت کے منافی ہو، کہتے ہیں قبول قول ینافی الکتاب والسنہ، کہ کسی امتی کی بات جو قرآن و سنت کے منافی ہو، خلاف ہو۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ان کی بات جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے عبداللہ ناصر رحمانی سے، وہ کیسے ٹکرا رہی؟ عبداللہ ناصر رحمانی کہتے ہیں کہ جو بات بغیر دلیل کی ہو، جس میں دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو، تو وہ تقلید ہے۔ لیکن غلام مصطفیٰ ظہیر کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ممکن ہے کسی کی بات بغیر دلیل بتائی ہوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بات دونوں آپس میں نہیں بن پا رہی۔ یعنی
غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری تقلید کی تعریف اور کر رہے ہیں، عبداللہ ناصر رحمانی اور کر رہے ہیں، اور ابو یحییٰ نور پوری تقلید کی تعریف اور کر رہے ہیں۔ لیکن ہم چلتے ہیں ان کے محدث الاسد زبیر علی زئی کے پاس، وہ کیا کہتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے، کسی کوئی آدمی ہے نا، اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا، اس کی بات مانتا ہوں، تو یہ تقلید ہے۔ ناظرین کرام، زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقلید کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی کی بات مان لینا یا تقلید ہے۔ اب دیکھیں یہ زبیر علی زئی نے تعریف کی، اس کے مطابق کیا ہم عبداللہ ناصر رحمانی کی بات کو بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لیں؟ یہ بات غیر مقلدین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہیں عبداللہ ناصر کی بات تو اس طرح نہیں مان رہے ہو، یہ بات اس نے کہاں سے لائی، مگر بے سوچے سمجھے یہ تعریف کی انہوں مان لو گے؟ کیا پھر ہم ابو یحییٰ نور پوری کی بات کو بھی بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لیں؟ اور پھر کیا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی بات کو بھی بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لیں؟ اور پھر اتنا ہی نہیں، پھر کیا زبیر علی زئی کی یہی بات جو انہوں نے بتائی ہے اس کو بھی آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے مان لیں؟ تو دیکھیں ناظرین، ان کی ساری جو باتیں کی ہوئی ہیں، اس میں اگر ہم ان کی ہوئی تعریف کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے مطابق کہ ان کی بات کو ماننا ان کی تعریف کے مطابق بھی تقلید بنتا ہے، یعنی کسی طرح یہ بیچارے تقلید سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر وقت تقلید کا رد کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تقلید کا انکار کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، لیکن بیچارے تقلید کی تعریف میں بھی تقلید کے محتاج نظر آتے ہیں۔ اب یہ سارے دیکھ رہے ہیں، مختلف انہوں نے تعریف کی ہے لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز کا اقرار بڑے بہترین الفاظ سے اب اس نے اسحاق جھالوی نے کیا، ذرا سن لیجئے۔ تقلید کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ تقلید کے بغیر دنیا کا کارخانہ چل نہیں سکتا۔ ایک لفظ جو ہے نا اس سے چڑ ہو گئی لوگوں کو، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ سارے لوگ ہر فن کے ماہر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اسحاق جھالوی نے کہا کہ تقلید کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ تقلید کے بغیر دنیا کا کارخانہ نہیں چل سکتا، ایک لفظ سے چڑ ہو گئی ہے، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ لوگ ہر فن کے ہر آدمی جو ہے نا وہ سارے لوگ تھوڑی ماہر ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو لوگ تقلید کا رد کرتے ہیں وہ تقلید کے محتاج نظر آتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔